السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور میں تمام دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب دوست دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میڈیسن انفو۔ آج جس میڈیسن کے متعلق میں آپ تمام دوستوں کو انفارمیشن دوں گا وہ ہے رائزک کیپسول۔ رائزک کیپسول کے بارے میں انفارمیشن دینے سے پہلے میں تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل میڈیسن انفو کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تمام دوستوں تک بآسانی پہنچ جائے اور تمام دوستوں کو میڈیسن کے متعلق مکمل معلومات اور مکمل انفارمیشن حاصل ہو سکے۔ آج کا جو ہماری میڈیسن ہے وہ ہے رائزک 20 mg کیپسول۔ رائزک کا جو فارمولہ ہے وہ ہے اومیپرازول، جو اس کا فارمولہ لکھا ہوا ہے، اور یہ جس کمپنی میں تیار کی جاتا ہے یعنی کہ جو کمپنی رائزک کیپسول کو تیار کرتی ہے اس کا نام ہے گیٹس فارما۔ اور رائزک کیپسول ہمارے پاس دو قسم کا ہوتا ہے، 20 mg اور 40 mg، اور ہمارے پاس رائزک کے ساشے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور اس کی ایک ڈبی کے اندر 14 کیپسول ہوتے ہیں۔ اور رائزک کیپسول کے ہمارے پاس جو پرائس ہے، ہمارے پاس پرائس ہے اس کی 280 روپے۔ 14 کیپسولوں کی پرائس ہے 280 روپے۔ اب میں تمام دوستوں کو رائزک کیپسول کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، یہ کن بیماریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں، اس کے یوزز کیا ہیں، سب کچھ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم اس کے یوز کی بات کرتے ہیں کہ یہ کون سی بیماری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر ہمارے معدے وغیرہ میں جلن ہے یا ہمارے پیٹ وغیرہ میں کوئی تکلیف ہے تو ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پیٹ کے اندر گیس وغیرہ کوئی مسئلہ ہو گیا یعنی بد ہضمی وغیرہ کا تو ہم پھر بھی یہ سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارے پیٹ میں تیزابیت زیادہ ہے یا پیٹ وغیرہ میں تکلیف ہے تو ہم اس کو بھی ختم کرنے کے لیے سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں تمام دوستوں کو اس سیرپ کے سائیڈ افیکٹ بتاؤں گا، یعنی کہ اس کی زیادہ استعمال کرنے سے یہ ہمارے اندر کون سی بیماریاں پیدا کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس کا زیادہ استعمال کریں گے تو ہمیں موشن وغیرہ لگ سکتے ہیں، ہمارا منہ یعنی کہ ہمارا منہ بالکل خشک ہو سکتا ہے، ہمیں سر درد پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے زیادہ استعمال سے ہمیں پیٹ وغیرہ میں اور زیادہ درد پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کو ہمیں پریگننسی کے دوران بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں اس کے کنٹراکشن بتاؤں گا کہ وہ پیشنٹ جو اس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، یعنی کہ گردے کے پیشنٹ جو گردے کے مریض ہیں یا پہلے سے یا ابھی گردے کے پیشنٹ ہیں تو وہ بھی اس کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں اور اس کو احتیاط سے استعمال کریں۔ اور جیسے جگر کے مریض ہو گئے، اس طرح دل وغیرہ کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں اور اس کا استعمال احتیاط سے کریں۔ اب میں تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں جو میں ہر ویڈیو میں کرتا ہوں کہ آپ جو میڈیسن استعمال کریں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا مقصد آپ لوگوں کو صرف میڈیسن کے متعلق انفارمیشن دینا ہے، اور میڈیسن کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی ایکسپائری ڈیٹ لازمی چیک کر لیں۔ اگر میری ویڈیو میں کسی بھائی کو کوئی بھی سمجھ نہیں یا کسی اور میڈیسن کے متعلق کوئی بات پوچھنا چاہتا ہو یا کسی کے کوئی بھی میڈیسن کے متعلق پوچھنا چاہتا ہو تو میرے چینل کے کمنٹ کرے تو میں اس کے بارے میں ویڈیو بنا کر بھیج دوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔